بچوں کی کہانیوں میں دو اشخاص کا توتی بولتا تھا، مقبول جہانگیر اور اے حمید. ان لوگوں نے گویا ایک قبضہ کیا ہوا تھا ناولات پر، بچوں کی کہانیوں پر. لیکن ان دونوں کو ڈیتھ بلو جس نے دیا ہے وہ دو ہی شخصیت ہیں. ایک تو ہمارے اشتیاق احمد انکل اور دوسرے مظہر کلیم انکل. لیکن مظہر کلیم کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے کچھ کہانیاں ایسی لکھیں جیسے آنگلو بانگلو، چھن چھنگلو، اور اس کے علاوہ چلو سک منو سک. ہم نے بھی ان سے لطف اندوز ہوئے ہیں. چھن چھنگلو کے بارے میں ایک بات کہنے کی یہ تھی کہ اس کے اندر مذہبی عنصر اور خیر کی طاقتیں اور شر کی طاقتیں ڈال دی تھیں، جو ظاہر ہے کہ ہر مکتب فکر کو پسند نہیں آتی، کیونکہ انسان کے اندر مافوق الفطرہ اس قسم کی طاقات کا ہونا جو ہے ایک مذہبی مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے بعض کے نزدیک اولیاء جو ہیں ان کے اندر کچھ اختیارات ہیں، جبکہ بعض لوگ جو ہیں کرامات کو اختیارات اولیاء سے صادر نہیں مانتے. تو یہ سب اختلافات مختلف فرق میں پائے جاتے ہیں. مظہر کلیم نے جو مسئلے اٹھائے تھے وہ اس کے اندر چھن چھنگلو کے اندر یہ طاقت دکھائی تھی کہ خیر کی طاقت ہے. وہ ایک بندر بابا ہے جس کے وجہ سے دعا سے وہ پیدا ہوئے تھے ایکس وائی زیڈ. تو یہ باتیں ان کے ایک مذہبی خاص مکتبہ فکر کو ظاہر کرتی تھیں، اور ہمیں یہ چیز پسند بہرحال نہیں آتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر والوں کو بھی یہ پسند نہیں آتا تھا کہ یہ ایسی صفات ان میں دکھائی جائیں کہ انسان جو ہے وہ روحانی طور پر اس قسم کا سپر ہیومن بن جائے. یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا. اس کے باوجود ہم نے پڑھے ہیں ان کے ناول، کامکس، کہانیاں بلکہ. اور اس کے علاوہ چلو سک ملو سک کے اندر کیونکہ سائنٹیفک زیادہ تھا تو یہ زیادہ اچھا لگتا تھا. آنگلو بانگلو کو میں نے اتنا نہیں دیکھا کہ جو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ان کے کردار کے اوپر کوئی بحث کر سکوں شاید. تو یہ کہ انہوں نے، مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ جگونا جن سے تھا اور وہ جو تھا ایک بت کے اندر چھپ گیا تھا. تو چلو سک ملو سک اور چھن چھنگلو میں بھی لڑائی ہوتی ہے. یہ بھی میرے پاس ہے چھن چھنگلو اور چلو سک ملو سک. اس میں چلو سک ملو سک کی لڑائی ہوتی ہے، بعد میں دوستی ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں انہوں نے بہرحال ڈیفیٹ دیا ہے یہ مقبول جہانگیر کو اور اے حمید کو. کیونکہ اے حمید کے جو ناول تھے نا غالباً اسی دور میں امبر ناگ ماریا. تو یہ جو امبر ناگ ماریا تھے ان کا جو کمزوری تھی وہی طاقت تھی، جو طاقت تھی وہی کمزوری تھی، کہ انہوں نے 200 کے قریب ناول لکھے ہیں موت کا تعاقب اور موت کے تعاقب کی واپسی ملا کر. تو بہت سارے لوگ صرف پڑھتے ہی نہیں تھے. میرا ایک دوست تھا جو موت کے تعاقب کو پسند کرتا تھا، تو 180 تک اس نے ناول پڑھے تھے، اس کے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا. کیا وجہ تھی کہ آپ نے اتنے لمبے اگر ناول لکھیں گے نا تو ایک خاص لوگ ایک عرصے کے لیے اس کو پسند کریں گے، لیکن بعد میں ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہی ہوا ہے. اور مقبول جہانگیر ہوں یا اے حمید ہوں، ان کو بہرحال دوسرا شخص جس نے شکست دی ہے وہ اشتیاق احمد ہے. گویا یہ دونوں نے مل کر، اشتیاق احمد اور یہ آپ کا مظہر کلیم، ان دونوں نے مل کر یہ کس کو شکست دے دی؟ مقبول جہانگیر اور اے حمید کو. اور ایسی ڈیتھ بلو شکست دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال جہاں تک اشتیاق احمد اور مظہر کلیم کے باہمی اختلافات کا ذکر ہے تو وہ صرف آپ ان کے جاسوسی کرداروں میں تقابل میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بچوں کو گیدر کرنے کا تعلق ہے تو وہ نے دونوں تقریباً ایک ہی طرح کے کام کیا، بلکہ یوں سمجھیں کہ دونوں نے وننگ میچ کھیلا ہے. اور ایک سائڈ پر وکٹ پر اشتیاق احمد ہوتے ہیں اور دوسرے سائڈ پر مظہر کلیم، اور ان دونوں نے مل کر مقبول جہانگیر کی بالنگ اور اے حمید کی بالنگ پہ تہلکہ مچا دیا. کبھی ادھر چھکا مار رہے ہیں، کبھی ادھر چوکا مار رہے ہیں، ان کو شکست دے دی. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور بھی تھے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ حسرت صاحب کا ارجنگ اور انوشا کی 10 جلدیں یہ بھی تھیں. تو اس کا یہ مطلب آپ لوگ سمجھ لیں کہ وہ دور تھا کہانی پڑھنے کا. لیکن اس دور میں کامیاب کون ہوئے، وننگ کن کو ملی؟ انہی دو آدمی کو. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اشتیاق احمد وہ بالکل بچوں سے درمیانی اور پھر بڑے لوگوں میں بھی انہوں نے اپنے جگہ بنا لی، اور مقبول جہانگیر اصل میں ان کو پھر عمران سیریز سے ہی مشہور ہوئے. اور وہ جو بچپن میں کے بچوں کی جو لکھتے تھے وہ بہرحال مقبول جہانگیر کو شکست دینے کے لیے، اے حمید کو شکست دینے کے لیے تو کافی تھا، مگر بہرحال اصل نام اس وجہ سے نہیں ہوا ہے مظہر کا، بلکہ مظہر کلیم کا اصل نام عمران سیریز کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں تو ہم اس کا کہ مظہر کلیم کی کچھ خوبیاں بھی ہیں.
صرف ہم نے برائی کرنی نہیں ہے، ان کی کچھ خوبیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. والسلام تمام.